نعت سرور سے دل میرا مسرور ہے، یہ شب نور ہے، یہ شب نور ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام شب نور کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان وقاص علی خالد۔ ناظرین، شب نور آپ دیکھتے ہیں ہر پیر کو اسی وقت آپ دیکھتے ہیں، اور ماشاءاللہ مختلف عنوانات لے کر ہم آتے ہیں اور بات ہوتی ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ آج شب نور اسپیشل ہے اور آج کا ہمارا عنوان بڑی ہی اہمیت کا حامل ہے۔ ربیع الاول کے یہ ایام ہیں، آقا علیہ السلام کی آمد کا مہینہ، جس میں ملک بھر میں، دنیا بھر میں اس مہینے کو بڑی شان و شوکت کے ساتھ، تذکر و احتشام کے ساتھ منایا گیا، سیلیبریٹ کیا گیا۔ اور کیوں نہ کیا جائے، یہ وہ مہینہ ہے جو ہم شب نور کرتے ہیں، اس کو نسبت بھی اس خاص دن کے ساتھ ہے، آقا علیہ السلام کی ولادت کے دن کے ساتھ، اور یہ ولادت کا مہینہ ہے۔ اس لیے ہمارے جو سارے پروگرام سے ماشاءاللہ ربیع الاول کے وہ آپ نے دیکھے، ان کو پسند کیا، اور یقیناً جب ہم آقا علیہ السلام کی سیرت طیبہ، آپ کی حیات طیبہ پر بات کرتے ہیں قرآن و حدیث کی روشنی میں، وہی ذات ایسی ہے اور وہی کردار ایسا ہے کہ جس کو ہم فالو کر کے دنیا میں بھی ترقی کر سکتے ہیں اور آخرت میں بھی، کیونکہ وہی ذات ایسی ہے کہ جن کو رب کائنات نے اپنے پیارے حبیب کو اس کائنات میں بھیجا، اور ان کا کردار ایسا ہے کہ جو بھی اس کردار کو اپنائے گا، اس کردار کے قریب پہنچے گا، اس کو خوشبو ہی نصیب ہوگی۔ میرے آقا کی ذات جہاں وہ رحمت للعالمین بن کر آئے، کائنات کو آپ نے ہر طرح کا فیض دیا، مگر جو بھی سائل آقا کی بارگاہ میں آیا، جو کوئی خواہش لے کر آیا، سوالی بن کر آیا، سائل آیا اور کہنے لگا مجھے اس چیز کی حاجت ہے، اس چیز کی ضرورت ہے، تو میرے آقا نے سب کے خالی دامن بھر دیے۔ جو اس دہلیز پہ آ گیا وہ کبھی واپس خالی ہاتھ نہ لوٹا۔ انہی باتوں کو، انہی چیزوں کو آج کے زمانے میں جب ہم عام کریں گے، آپ کے کردار کو، آپ کی محبت کو عام کیا جائے گا، اور پھر وہ جو آپ نے اس معاشرے کو بے پناہ اہمیت دی، اور بے پناہ جو بھی اس بارگاہ میں آیا آپ نے نوازا ہر کسی کو۔ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، یہ آپ کی ذات ہے دینے والی۔ آج کے زمانے میں دیکھا جائے تو غربت بھی ہے، تنگ دستی بھی ہے، پاکستان کے حالات ایسے ہیں، ان حالات کے باوجود بھی مخلوق خدا جہاں ترس رہی ہے کھانے کو، پینے کو، پہننے کو اور ضروریات زندگی کو استعمال کرنے کے لیے، وہ نظریں بچھائے کھڑی ہے کوئی ان کی حاجت پوری کرے۔ آج کے دور میں بھی ایسے لوگ موجود ہیں کہ جو آقا علیہ السلام سے پیار کرنے والے، محبت کرنے والے، آپ کے عشق کو، آپ کی محبت کو، آپ کے پیار کو معاشرے میں عام بھی کرتے ہیں، اور جو مخلوق خدا میرے آقا کی امت ہے ان کی خواہشات بھی پوری کرتے ہیں، ان کی توقعات پر پورا اترتے ہیں، جو ان کی ضروریات ہوتی ہیں وہ پوری کرتے ہیں۔ ایسے لوگ بھی موجود ہیں اہل اللہ، چونکہ جو نبوت کا دروازہ ہے وہ بند ہو چکا ہے، مگر قیامت تک اولیاء آتے رہیں گے، صوفیاء آتے رہیں گے، جو اس پیغام کو، جو پیغمبرانہ مشن ہے دنیا بھر میں اس کو پھیلاتے رہیں گے۔ اور ماشاءاللہ آج خدمت خلق کے حوالے سے، محبت کے حوالے سے، پیار کے حوالے سے ہم بات کریں گے۔ اور جب خدمت خلق کے حوالے سے بات کی جائے تو ایک ایسا نام ہے جو پرومیننٹ ہے، وہ ایسا نام ہے جو محبت بھرا نام ہے، جن کو ایسی نسبت ہے کہ وہ آقا کی بارگاہ میں رہتے ہیں، ان کو ایسی نسبت ہے کہ وہ شہر رسول میں رہتے ہیں، وہاں سے فیض لے کر پورے پاکستان میں، پوری دنیا میں بانٹتے ہیں، اور مخلوق خدا کی خدمت کرتے ہیں، لوگوں کے ساتھ بھرپور تعاون کرتے ہیں۔ میری مراد آج ہم بات کریں گے صوفی ویلفیئر سوسائٹی کے حوالے سے، کہ جو ماشاءاللہ ملک بھر میں یہ جو خدمات سر انجام دے رہے ہیں، اس حوالے سے ہم بات کریں گے۔ صوفی ویلفیئر سوسائٹی کے روح رواں، کہ جن کو سارا کریڈٹ جاتا ہے، جو ماشاءاللہ جس عزم اور ولولے کا ارادہ رکھتے ہیں، جس بات کو سوچ لیتے ہیں، پھر اللہ کی مدد و نصرت سے اس بات کو پورا کرتے ہیں، جناب الحاج صوفی محمد انور مدنی صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام خوش ورحمۃ آمدید اللہ صوفی وبرکاتہ۔ صاحب۔ اور ان کے ساتھ موجود ہیں صوفی ویلفیئر سوسائٹی کے پریزیڈنٹ۔ ماشاءاللہ جب ایک شخص ہوتا ہے اس کے ساتھ اور احباب مل جائیں، اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل مگر لوگ ملتے گئے کارواں بنتا گیا۔ لوگ نہ ملیں پھر کارواں نہیں بنتا، جب لوگ مل جائیں، مخلص دوست مل جائیں تو کارواں بنتا ہے، اور پھر وہ منزل مقصود تک پہنچتا ہے۔ پریزیڈنٹ ہیں صوفی ویلفیئر سوسائٹی کے جناب شیخ سجاد احمد صاحب۔ السلام علیکم، خوش آمدید شیخ صاحب۔ اور
موجود ہیں میرے ساتھ ماشاءاللہ ممتاز مذہبی اسکالر جامعہ اسلامیہ منہاج القرآن کے فاضل جناب علامہ احسن اویس مصطفی صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم آپ السلام، خوش آمدید کہتے ہیں۔ شکریہ۔ اور ان کے ساتھ موجود ہیں ماشاءاللہ جنرل سیکریٹری صوفی ویلفیئر سوسائٹی، بڑے ہی ایکٹیو ہوتے ہیں، بڑے ہی ماشاءاللہ آگے بڑھ کر کام کرتے ہیں اور بھرپور جوانی کا مظاہرہ کرتے ہیں، جناب شیخ لیاقت علی قادری صاحب، السلام علیکم۔ خوش آمدید جناب۔ تشریف فرما ہے ساتھ سونا خان رسول، جب صوفی محمد انور مدنی صاحب کا نام آئے تو پھر نعت نہ ہو تو بات پوری نہیں ہوتی، چونکہ نعت کا فیض ہے کہ جو دنیا بھر میں عام ہے۔ جناب عاطف مدنی صاحب، آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ صوفی صاحب ماشاءاللہ فرسٹ آف آل تو میں آپ کو مبارکباد دینا چاہوں گا، چونکہ جو نومبر کا مہینہ ہے، ہر سنڈے کو میں بھی آپ کے ساتھ ہوتا اور ماشاءاللہ کوہ نور ٹیلی ویژن براہ راست اس پروگرام کو لوگوں تک پہنچاتا۔ آپ نے شادیاں کی، لوگ جو مستحق بچیاں تھیں ان کے آپ کام آئے، شادیاں ہوئیں، ان پر آپ کو مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ خیر مبارک، بڑی مہربانی۔ اور میں بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کوہ نور ٹی وی کا، جو میرے شانہ بشانہ ہر جگہ پہ رہا۔ بالکل ایسے ہے، میں بھی ان کا شکر گزار ہوں، پوری ٹیم کا۔ انہوں نے بھی ہر حال میں میرا ساتھ دیا۔ ایک دین کے معاملے میں جو چرچہ ہے وہ انہوں نے چرچے میں میرا بڑا ساتھ دیا۔ بالکل انہوں نے آپ کا ساتھ دیا، آپ نے لوگوں کا ساتھ دیا۔ جی الحمدللہ۔ جب دونوں طرف سے ساتھ مل جائے تو یقیناً بات بن جاتی ہے۔ اور شیخ صاحب آپ کو بڑی مبارک ہو، چونکہ آپ پریزیڈنٹ ہیں ماشاءاللہ، آپ لوگوں کا بڑا وائٹل رول ہوتا ہے اس کو کامیاب کرنے میں۔ اور شیخ لیاقت صاحب آپ بھی ماشاءاللہ، اور جو ثنا خان رسول ہیں علامہ صاحب آپ ماشاءاللہ، صوفی صاحب نے جو ایک پوری ٹیم کو جو ترتیب دیا ہے ماشاءاللہ اس کے اپنے رنگ ہیں۔ صوفی صاحب میں جو پہلا سوال آپ سے کرنا چاہوں گا مبارکباد کے بعد، کہ فرمائیے گا کہ ایک شخص ہے وہ گھر بیٹھا ہے، ٹیلی ویژن سکرین پہ یہ منظر دیکھ رہا ہے کہ بچیوں کی شادیاں ہو رہی ہیں، وہاں پہ محبت بھی ہے، پیار بھی ہے، ڈھول کی تھاپ بھی ہے، اور آپ استقبال بھی کر رہے ہیں، اور 350 بچیوں کی شادیوں کا اہتمام کرنا۔ تو مجھے بتائیے کہ جب کوئی شخص یہ دیکھے گا تو اس کے مائنڈ میں جو پہلا سوال جنم لیتا ہے وہ یہ ہے کہ اس کی جو فنڈنگ ہے وہ کہاں سے آئی؟ کیونکہ جو ایک ذہن ہے اس ذہن کو ہم نے انٹرٹین کرنا ہے کہ اس کی فنڈنگ کہاں سے آئی، کہاں سے آپ کو اتنا پیسہ ملا کہ آپ نے 313 بچیوں کی شادیاں کر دیں۔ یہاں تو ایک بچی کی شادی کرنی ہو تو بڑا مشکل ہو جاتا ہے، یہ جائے کہ ہر سال 300 شادیوں کا اہتمام کرنا، یہ بہت بڑا ایک اس کے لیے فنڈ چاہیے، بہت بڑے اس کو جو ہے معاملات چاہیے۔ تو آپ بتائیے گا کہ آپ کے پاس فنڈنگ کیسے ہوتی ہے، کیسے آتی ہے، تو آپ اس کو یوٹیلائز کیسے کرتے ہیں؟ جی جیسے آپ نے پہلے ہی شعر پڑھا ہے کہ میں اکیلا ہی چلا تھا، جی تو ساتھ کارواں جو ہے نا ملتا گیا۔ سب سے پہلے 2002 میں ہم لوگ یہ شادیاں کا آغاز کیا تھا، تو ہم نے 25 شادیاں کی تھیں، تو میں اور میرے بھائی جو ہیں مل کے یہ کام کرتے رہے، جب تک ہم چھوٹی اس کوانٹٹی پہ رہے، 50-100 تک تو ہم جاتے رہے۔ اس کے بعد میں نے کہا یہ کام ایک بہت بڑا کام ہے اور اللہ پاک ہمارے سے لے رہا ہے، تو ہم کیوں نہ اپنے دوست احباب 50-100 آپ کرتے تھے، وہ خود سے کرتے تھے؟ جی 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 اچھا ٹھیک، وہ خود سے کیا؟ ہاں جی۔ تو پھر میں نے کہا کیوں نہ اپنے دوست احباب کو بھی ساتھ ملائیں جن سے میرا تعلق ہے، جن وہ میرے ساتھ عقیدت رکھتے ہیں، پھر ان لوگوں کو آہستہ آہستہ ساتھ شامل کرتے۔ ابھی آپ کو پتہ ہے کہ 2900 کے قریب جو ہے نا میں شادیاں ہو گئی ہیں۔ تو اللہ کا کرم یہ فضل یہ ہے کہ جو ہمارے عقیدت مند ہیں وہ اس میں بھی فنڈنگ کرنے والے آپ کے جو ارادت میں لوگ ہیں؟ ہاں وہی، ہاں پیار والے لوگ ہیں۔ عام ہم وہ فنڈنگ نہیں کرتے، یعنی خاص جو ہمارے تعلق والے جن سے ہمارے کاروباری لنک ہیں، یا جن کا ہمارا ایک عقیدت ہے، پیار ہے، محبت ہے، جو مجھے اچھے طریقے سے جانتے ہیں، ٹھیک ہے، ان سے ہی ہمارا یہ کام چلتا ہے۔ اس طرح اللہ پاک، اور میں جو ارادہ کر لیتا ہوں اللہ وہ کر دیتا ہے۔ بالکل صحیح۔ تو آپ جب فیصلہ کر لیتے ہیں پوری ٹیم کی مشاورت کے بعد کہ ایسا ہونا ہے، پھر وہاں تک پیغام چلا جاتا ہے کہ اتنی شادیاں ہوں گی، آپ نے کنٹریبیوٹ کیا کرنا ہے، آپ ان کو بتا دیتے ہیں سب کو؟ وہ تو پہلے ہم ایک ڈیسائیڈ کر لیتے ہیں، ہمارے صدر صاحب، سیکٹری صاحب، ہم سارے بیٹھتے ہیں، بیٹھ کے ہم سوچتے ہیں کہ سال کتنی کرنی، ٹھیک ہے، ہم نے سوچ لیا کہ 300 کرنی، اس کے لیے پھر سب کو ہم اس کو بتا دیتے ہیں کیا اس سال ہماری 300 شادی ہے، تو اس کے لیے ہمیں اتنا فنڈ ضروری ہے۔ صحیح۔ تو لوگ، میں جو کسی کو کہہ دیتا ہوں وہ کر دیتا ہے، اللہ کا بڑا کرم ہے۔ جس کی ذمہ ڈیوٹی لگائے پوری لگائی، بولنا ہوتا ہے کہ تم اتنے دے دو، تم اتنے دے دو، وہ دے دیتے ہیں۔ براہ راست پروگرام ہے، دنیا بھر میں دیکھا جا رہا ہے، تو چاہوں گا کہ دوبارہ آپ بتا دیں کہ جو سال 2016 جو ختم ہونے والا ہے 2-3 دن بعد،
تو آپ سال 2016 میں کتنی شادیاں کروا چکے ہیں؟ اور ناظرین آپ پروگرام کا حصہ بن سکتے ہیں، براہ راست کالز کر سکتے ہیں، پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں، صوفی صاحب سے اپنے دل کی بات بھی کر سکتے ہیں، اور ان کی ویلفیئر سوسائٹی کے حوالے سے کوئی آپ کے من میں کوئی سوال ہے وہ بھی آپ کر سکتے ہیں۔ جی صوفی صاحب 2016 میں کتنی شادیاں یہ بھی 2890 شادی ہوگی ہماری کل ٹوٹل اتنی ہوگی 2002 سے لے کر اب تک؟ ہاں جی، ابھی 50 شادیاں جو ہے نا وہ ہماری راولپنڈی میں 26 مارچ کو رہتی ہیں، وہ 2017 میں ہوگی۔ 2017 میں، یہ ہمارا ٹارگٹ 2017 ہی ہے۔ 2016 میں ہم نے پیچھے 313 کی ہیں۔ ابھی اس کو ہم کیونکہ میں ایک سسٹم رکھتا ہوں سفر ربیع الاول کا، تو اس دفعہ کیونکہ دسمبر میں آیا ربیع الاول اور نومبر میں ہم نے شادیاں کی ہیں، نومبر اور دسمبر میں آپ نے دیکھا کہ آخری جو ہے 4 دسمبر کو ہماری شادیوں کا وہ ٹارگٹ تھا۔ تو اس طرح یہ ہمارا جو یہ سلسلہ ہے یہ 2017 کا ہی ہے، ٹھیک ہے، جس میں 2000 یہ جو مارچ 2017 میں کمپلیٹ ہوگا، تو یہ ہماری 300 شادی اس سال جو ہے نا وہ مکمل ہوگی۔ بالکل ٹھیک ہے، میں بات کرتا ہوں اور بھی ماشاءاللہ صدر صاحب سے بھی، جنرل سیکرٹری صاحب سے۔ علامہ صاحب فرمائیے گا کہ اب دیکھا جائے کہ اتنا بڑا یہ کام ہے، آج کے زمانے میں کسی کو چھت دے دینا، شادی کر دینا، اس سے اچھی بات تو نہیں ہے، اور اخلاقی طور پر بڑی اچھی بات ہے، ملکی طور پر اچھی بات ہے۔ اس کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے؟ ظاہری بات ہے جو لوگوں کی ہیلپ کرتے ہیں اٹ مینس کہ وہ صدقہ جاریہ ہے، بہت بڑا اپنا مال ان پہ خرچ کرتے ہیں، اس بارے میں قرآن کیا کہتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو کوہ نور کی پوری ٹیم اور ان کی انتظامیہ اور اس کے ساتھ ساتھ صوفی انور مدنی صاحب جن کی وساطت سے اور سب ہم لوگ مل کر آج اس خوبصورت شب نور کے اندر اس نور والے ٹاپک کے اوپر جو کہ خدمت خلق ہے اس کے اوپر ہم بات کر رہے ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید نے بڑے ہی خوبصورت انداز میں ویلفیئر کا تصور پیش کرتے ہوئے سورہ معون کے اندر ارشاد فرمایا ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدع الیتیم، کہ تم نے دیکھا ہے جو دین کو جھٹلاتا ہے، فذلک الذی یدع الیتیم، اور یتیم کے ساتھ کس طرح سے اسے جھڑکتا ہے، ولا یحض علی طعام المسکین، اس کا دل ابرتا نہیں ہے کہ وہ مسکین کو کھانا کھلائے، فویل للمصلین، اللہ نے فویل للمصلین کو دونوں آیتوں کے درمیان میں اگلی آیت کا حصہ علیحدہ یہ آیت کے ساتھ بھی متصل کیا ہے کہ ان نمازیوں کے لیے ہلاکت ہے جو صرف نماز کے اوپر فوکس کرتے ہوئے اور نماز کے اوپر کنسنٹریٹ کرتے ہوئے لوگوں کے جذبات کا، لوگوں کی محرومیوں کا خیال نہیں رکھتے، تو ایسی نمازوں کا فائدہ نہیں ہوگا۔ نمازیں تب فائدہ مند ہوگی جب خدمت خلق کی خیرات میں اثر آئے۔ اللہ کی عبادت تو کر رہے ہیں، جو اللہ کی مخلوق ہے اس کو نظر انداز کر دیا، وہ نظر انداز کر دیا، یہی حکم آ گیا۔ قرآن اور آقا علیہ السلام کی حدیث ہے کہ یہ ساری کائنات اور اس میں بخشنے والی مخلوق اللہ کا کنبہ ہے۔ اور قبلہ صوفی صاحب چونکہ ان کے لفظ کے ساتھ صوفی ملتا ہے، اور صوفیاء جو ہیں وہ یہ نہیں دیکھتے کہ بندہ کون ہے، وہ یہ دیکھتے ہیں کہ وہ یہ چیزیں مخلوق خدا کے لیے کر رہے ہیں، اور جب مخلوق خدا کے اندر وہ جذبات موجزن ہوتے ہیں تو پھر وہ خود بخود پلٹ کر اللہ اور اس کے رسول کی طرف آتے ہیں۔ بالکل صحیح، یہ مقاصد اس کے اندر موجود ہیں، تو یہی چیزیں انسان کو تکریم دینے کا باعث بنتی ہیں۔ ایک لطیف نکتہ میں یہاں پر ضرور دینا چاہوں گا آپ سب اور آپ کی موجودگی میں بھی، کیونکہ الحمدللہ ہمارے وقاص علی خالد صاحب کسی بھی صورت میں محبت اور اپنی مقام معرفت کے حوالے سے کمی کا شکار نہیں ہے، تو اس حوالے سے میں ایک نکتہ دینا چاہوں گا کہ صوفیاء کو یہ سب کچھ خدمت خلق کے تصور سے میسر آتا ہے۔ کیا بات ہے، خدمت خلق کے بغیر، کیونکہ رب باری تعالیٰ کی مقربیت، تقرب اور اللہ کی معرفت کے حصول کا ذریعہ چونکہ سیرت مصطفیٰ ہے، اور حضور علیہ السلام نے ساری زندگی صرف اندر بیٹھ کر عبادت نہیں فرمائی بلکہ باہر نکل کر بلال حبشی جیسے کمتر کے لیے بھی کام کیا، صہیب رومی کے لیے بھی کام کیا۔ آقا علیہ السلام کی محبت کا کیا کہنا کہ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک کفار میں سے کنیزہ بن کر خاتون آئی تو سر پر چادر نہیں، آقا علیہ السلام نے اپنی کبڑی اڑا دی اور اڑا کر فوراً فرمایا، صحابہ نے کہا یا رسول اللہ کافرہ ہے، کہا کافرہ تو کیا ہوا، بیٹی تو ہے نا۔ یہ ایک تعلق ہے جو اللہ رسول نے اس ویلفیئر سے اسٹیٹ کا عطا فرمایا۔ اس میں انسانیت کی بات ہے، جو کہ مذاہب دور ہو جاتے ہیں اور دین کی الگ بات آ جاتی ہے۔ انسان ہونے کے ناطے وہ کسی نے کہا خوبصورت بات کی کہ اللہ تک پہنچنے کے بہت رستے تھے، میں نے اس رستے کو چنا
جو مخلوق کی محبت میں آگے بڑھتا ہے, مخلوق کی خدمت میں آگے بڑھتا ہے ماشاءاللہ. اجی شیخ سجاد صاحب آپ فرمائیے گا کہ آپ نے جب اتنی شادیاں ہوئیں آپ بھی ماشاءاللہ ساتھ تھے اور آپ میں بھی بڑا جوش ہوتا ہے اس میں ماشاءاللہ, صوفی صاحب کی قیادت میں یہ کارواں بڑھتا چلا جا رہا ہے, تو آپ آگے کیا دیکھ رہے ہیں کہ ماشاءاللہ صوفی ویلفیئر سوسائٹی کو کیا منظر آپ کو آگے نظر آ رہا ہے؟ اس سلسلے میں عرض کروں گا کہ یہ ایک حد نگاہ تک نظر نہ آنے والی جو چیز ہے نا وہ انشاءاللہ نظر آتی ہے. انشاءاللہ صحیح. مثلا میں آپ کو چھوٹی سی بات بتاتا ہوں. میں کافی دن پہلے کراچی گیا تھا, تو وہاں پہ کھانے پہ بیٹھے ہوئے تھے لوگ, مختلف قسم کی باتیں ہوتی ہیں, تو مذہب کے متعلق باتیں ہو رہی تھی. تو مجھے ایک صاحب نے پوچھا, کراچی چونکہ ایسا شہر ہے ناظرین کہ جہاں چیریٹی کا بہت کام ہوتا ہے اور بڑی تنظیمات آ گئی ماشاءاللہ اس میں, تو مجھے انہوں نے پوچھا جی کالر شامل کر لیتے ہیں چونکہ آپ نے کراچی کی بات کی تو کالر پتہ نہیں کہاں سے آ گیا. السلام علیکم. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جناب محمد ارشد انصاری قصور شہر سے بول رہا ہوں, بابا بلے شہر. فرمائیے جناب. بابا بلے شاہ کے شہر سے آپ بات کریں, فرمائیے جناب کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ جی بابا جی سے بات کرنا چاہتے ہیں. جی آپ بات کریں جناب, آپ بات کیجیے صاحب. جی السلام علیکم بابا جی. السلام جی, کیا حال ہے جی, خیریت ہے, ٹھیک ہیں جی بابا جی مبارک ہو جی, خیریت سے خیر ہو. مبارک جی, خیر مبارک, بہت مہربانی, نوازش, آپ جی نے بابا یاد جی, کیا. جی بابا جی قصور سے آپ سے شادیاں آپ کرائے گئے ہیں, آپ کی سربرستی میں ماشاءاللہ بڑا مزہ ہے جی. آپ بس دعا کریں ذرا اور مزید ایسے آپ کے شانہ سنائی کر ہم شادیاں کرتے رہیں. آمین آمین آمین, اللہ پاک نصیب فرمائے. تھینک یو, شکریہ, مہربانی. شکریہ آپ کا جناب. جی شیخ صاحب آپ بات کر رہے تھے. تو مجھے وہ پوچھنے لگے کہ آپ کسی کی بیعت ہیں. میں نے ماشاءاللہ اپنے بابا جانی کا ذکر کیا جی, میں صوفی انور صاحب کا بیعت. اوہو صوفی انور صاحب وہ جو اجتماعی شادیاں کرتے ہیں. اچھا. میں کہا ہاں جی وہی ہیں جی. میں کہا آپ کو, جی میں ٹی وی پہ بھی دیکھا ہے, ویسے بھی سنتا رہتا ہوں ماشاءاللہ. ان کا بڑا اس معاملے میں بڑا وسیع ہے جو مسئلہ. تو کہنے لگا جی بڑی خوشی ہوئی جی, مجھے آپ ان کا نمبر دیں, میں نے ان سے بات کرنی ہے. میں نے نمبر دے دیا, بات ہوئی کہ نہیں ہوئی. اسی طرح سے مطلب دیکھیے اس سے جو چیز اخذ ہوتی ہے وہ یہی ہے کہ راہ چلتے لوگ, کھوکھے میں بیٹھے لوگ جو ہیں وہ ڈسکس کرتے ہیں, اور یہ صوفی صاحب کا ماشاءاللہ حوالہ بن چکا ہے جو شادیاں کرتے ہیں. ایک چیز اس میں سے اور بھی یہ نکلتی ہے کہ ماشاءاللہ دیکھیں تعارف کہاں تک پہنچ گیا. بالکل ایسے ہی, ایسے اسی حوالے سے ہم بات کریں گے. تعارف وہاں تک پہنچ گیا, اس میں میڈیا کا بہت بڑا کردار ہے. تو اگلا سوال بڑا اہم ہے, چپتا ہوا سوال بھی ہے مگر بریک بھی ہے, چونکہ بریک بہت ضروری ہے. جب تک بریک نہ ہوگی تب تک بات آگے نہیں بڑھ سکتی. بریک سے پہلے کالر شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی فرمائیے جناب, کہاں سے بات کر رہے ہیں آپ؟ ہم لاہور سے بات کر رہے ہیں. جی کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ ٹی وی کا ولیوم کم کر لیں, بات کریں آپ. ہلو جی آپ ٹی وی کا ولیوم کم کر لیا, فرمائیں کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ ہم بابا جی سے کہنا چاہیں گے کہ مبارک بچیوں کی شادیاں کی ہیں, اس کے بارے میں. مبارکباد. مبارک جی, مہربانی جناب. میں بابا جی کا مرید, بابا جی انور بول رہا ہوں جی. میں اچھا انور, کیا حال ہے, ٹھیک ہے, خیریت ہے, بڑی مہربانی. آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں اور مبارکباد دے رہے ہیں. اللہ آپ کو خوش رکھے, اللہ برکت دے, جان مال اولاد رزق میں برکت دے اللہ پاک. جی بہت شکریہ ناظرین. شب نور دیکھتے رہیے, ہمارے ساتھ رہے گا. وقت ہوا ہے بریک کا, ملتے ہیں بریک کے بعد, رہے گا ہمارے ساتھ. نعت سرور سے دل میرا مسرور ہے, یہ شب نور ہے, یہ شب نور ہے. نعت سرور سے دل میرا مسرور ہے, یہ شب نور ہے, یہ شب نور ہے. خوش آمدید ناظرین, شب نور اسپیشل آپ دیکھ رہے ہیں. کرو مہربانی تم اہل زمیں پر, خدا مہرباں ہوگا عرش بری پر. خدمت خلق کے حوالے سے ہماری آج گفتگو جاری ہے. صوفی ویلفیئر سوسائٹی کے حوالے سے جناب صوفی محمد انور مدنی صاحب موجود ہیں, آپ کی پوری ٹیم موجود ہے. شیخ لیاقت علی قادری صاحب آپ سے ماشاءاللہ بات کرتے ہیں. فرمائیے گا کہ آپ پورے ایونٹ میں ساتھ تھے اور اتنا بھی ساتھ نہیں تھے, لیکن کالر شامل کر لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی فرمائیے جناب. میں سجاد بات کر رہا ہوں قصور سے, صدا ہوا فیملی ایشو سے. جی جی فرمائیے. بابا جانی سے بات کروا ہے. جی بات کریں آپ جناب. جی السلام علیکم جی. بابا جی سجاد بات کر رہے ہیں. کون جی؟
सदा बात फैमिली सजाद बात कर रहे सजाद। हाँ कि क्या हाल है जी, खैरियत है जनाब? सदा बाहर वाले हो, ठीक हो? ठीक ठाक हो? जा साहब ठीक हो? अल्लाह बड़ा करे। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨਾਲ ਬੜਾ ਲੱਗੇ ਰਹੋ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇ। सब तक दुआ है, दर्द सह काम होया माशाअल्लाह, अल्लाह तक सलामत रखे और हर साल इस तरह ही साढ़े शाना बशाना ऐसी काम करते रहिए। आमीन 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 आमीन। अल्लाह पाक ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਜਾन माल औलाद रिज़्क ਵਿੱਚ बरकत अता फरमाए। दुआ जी इंशाल्लाह मैं दुआ को हाँ जी। बहुत शुक्रिया जी। शेख लियाकत अली कारी साहब फरमाएगा, इवेंट में आप साथ साथ भी रहे और कुछ इवेंट में आप खुद हाजिर नहीं रहे, लेकिन आप चूंकि मैनेजमेंट में हैं, हर चीज़ आपके सामने थी जो कुछ हो रहा था। तो माशाल्लाह बताइएगा कि सफ़र जो बढ़ रहा है शादियों का, आप इसको बहुत आगे बढ़ता हुआ देख रहे हैं? कुछ जो प्रॉब्लम्स पहले होती थी इस बार उनका सामना तो नहीं करना पड़ा या कुछ ऐसा हुआ? नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद फ़ाऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नाज़रीन, ये जो आप प्रोग्राम देख रहे हैं और इसमें ये शादियों का जो तज़किरा है, जैसे कि अभी सूफ़ी अनवर साहब फरमा रहे थे कि सबसे पहले 2002 में 25 शादियों से हमने इसका आगाज़ किया। 25 से बढ़ के 50, 50 से 100, 100 से 200, बिल आखिर आज 300, 313 तक की तादाद हर साल हो चुकी। जबकि अब तक के अदद शुमार के मुताबिक 2890 शादियाँ इस वक्त तक पाया तकमील को पहुँची माशाअल्लाह। इंशाअल्लाह आइंदा जैसे कि ये स्पीड बढ़ रही है, जिस तरह से लोगों का ज़ौक़ और शौक़ बढ़ रहा है, वो इंशाअल्लाह ये तादाद भी आगे बढ़ती रहेगी। सबसे अहम बात जो मैं गुजारिश करने लगा हूँ कि हमारे आम घरों में एक बच्ची की शादी करनी हो तो वो तकरीबन पूरी कई फैमिलियों को जो है ना वो थोड़ी चीजें दे रहे होते हैं तो बड़ा मुश्किल हो जाता है फिर जब शादी आती है। अल्हम्दुलिल्लाह ये 300 शादियां कम बेश जो हैं, इन शादियों की तैयारी में और इनकी वहाँ पे इनेकाद में ऐसे पता भी नहीं चलता और यूँ लगता है जैसे कि एक शादी जो है ना बस वो हुई थी। यानी वो 300 की तादाद का जो है एक जहन में है ना, वो बिल्कुल कतन पता नहीं चलता। जब 300 का फिगर आता है तो लगता है कि बहुत बड़ी की टीम है बिल्कुल जो मैनेज कर लेकिन रही है। मैं इस मामले में ये भी गुजारिश करता जाऊं कि ये इंसानी काम नहीं है, बल्कि इस नेक काम में अल्लाह ताला के मलाइका भी जो शामिल होते हैं, जिनकी मुआवनत से ये हम लोग जो है ना यहाँ तक पहुँचे हैं। और हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला सूफ़ी अनवर साहब जो सरपरस्त आला हैं हमारी सोसाइटी के, इनको अल्लाह ताला सलामत रखे और इनको नज़र बद से बचाए और इनकी सरपरस्ती में ये सिलसिला आगे बढ़ता रहे और बढ़ता रहेगा इंशाअल्लाह। सूफी साहब से मैं सवाल करूंगा, अलामा साहब से बात भी होगी। यहाँ पर एक कलाम शामिल करते हैं, चूँकि सूफी साहब है माशाअल्लाह, साहिबान ज़ौक़ में से इनका शुमार होता है और अहले मोहब्बत हैं। कॉलर शामिल करते हैं, फिर आतिफ सुल्तान मदनी साहब की नात सुनते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी फरमाइए जनाब। जी बाबा जी से बात कर रही हैं। करें बात जनाब। जी अस्सलाम वालेकुम जी। ये दूर अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अस्सलाम जी शाह साहब। जी बिस्मिल्लाह दूर, अल्लाह पाक आपको सेहत तंदुरुस्ती वाली जिंदगी अता फरमाए। मैं मुबारकबाद पेश करूंगा। खैर मुबारक जी। शादियों का सिलसिला पाया तकमील तक पहुंचा इस साल का इंशाल्लाह, और ज्यादा मुबारकबाद पेश करूंगा। आप इश्क मुस्तफ़ा की जो दौलत है वो अमेरिका में अभी रिसेंटली लुटा के आए हैं, और हमारी दुआ है कि अल्लाह पाक आपको नजर बद से बचाए, आपका साया पूरी उम्मत मुसलमान पे, आपके चाहने वालों पे हमेशा अल्लाह पाक सलामत रखे और अल्लाह पाक हासिलों के असद से बचाए। अल्लाह आपको नजर बद से बचाए और लंबी उम्र अता फरमाए और अल्लाह पाक आपकी नस्लों को मदीना तैयबा रहना नसीब फरमाए। आमीन। बहुत शुक्रिया जनाब साहब, मेहरबानी। सूफी साहब ये होता है कि लोग दिल से दुआएं करते हैं। जी जी। जिसने लोगों के लिए कुछ किया हो तो फिर लोग तो डेफिनेटली दुआएं करते हैं। आतिफ साहब नाते रसूल मकबूल सुनाइएगा जनाब। अनवार से निस्बत है हूँ खाक मगर आल में, हूँ खाक मगर आल में, अनवार से निस्बत है। अरे मैं कुछ भी नहीं लेकिन सरकार से निस्बत है, मैं कुछ भी नहीं लेकिन
سرکار سے نسبت ہے ہوں خاک مگر آل میں اور دنیا کی شہنشاہی کو رکھتا ہوں میں ٹھوکر پر ارے کونین کے اس مالک کو مختار سے نسبت ہے کونین کے اس مالک کو مختار سے نسبت ہے میں کچھ بھی نہیں لیکن سرکار سے نسبت ہے اور میں جن سے وفا ہوں مجھے کیا کوئی خریدے گا میں جن سے وفا ہوں مجھے میں جن سے وفا ہوں مجھے کیا کوئی خریدے گا ارے میں سستا نہیں آپ کے بازار سے نسبت ہے میں سستا نہیں آپ کے بازار سے نسبت ہے ہوں خاک مگر آل میں اور ہیں روزے ازل سے میری گھٹی میں وفائیں ہیں روزے ازل سے میری گھٹی میں وفائیں ارے نازاں کے عباس علمدار سے نسبت ہے نازاں کے عباس علمدار سے نسبت ہے میں کچھ بھی نہیں لیکن سرکار سے نسبت ہے ماشاءاللہ بہت خوب آپ نے کلام پیش کیا۔ صوفی صاحب پہلا جو سوال کیا تھا فنڈنگ کہاں سے آتی ہے، دوسرا سوال یہ ہے کہ آپ میڈیا میں اس کو لائیو لے کر چلتے ہیں، سوشل میڈیا کے تھرو لائیو دنیا بھر میں دکھاتے ہیں، کیا ایسا ممکن نہیں کہ آپ کسی کو بھی نہ دکھائیں، کسی کو بھی نہ بتائیں اور شادیاں کر لیں؟ چھپے جیسے لوگ کہتے ہیں کہ آپ دکھا کتنا کچھ کر رہے ہیں، اس کو ریاکاری کے زمرے میں لے آئیں گے کہ ریاکاری کر رہے ہیں، اتنا لوگ دیکھ رہے ہیں، تو اب کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ نہ دکھائیں اس کو؟ جی میں اس کا ایک آپ کو جواب دیتا ہوں، جو میرا پریکٹیکل ہے وہ میں بتاتا ہوں، اس کے بعد میں درخواست کروں گا ان سے اس معاملے میں وہ قرآن و حدیث سے ثابت کریں گے یہ کیا ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ جب میں نے یہ شادیوں کا سلسلہ شروع کیا، مدینہ شریف میں بیٹھا تھا تو میں نے ٹی وی پہ دیکھا ایک بابے نے 25 شادیاں کی، تو میں نے دیکھا کہ بابا جو ہے 25 شادیاں کر رہا ہے، کیا یہ کام ہم نہیں کر سکتے؟ اللہ نے ہمیں پیسے بھی دیے ہیں، اللہ پاک نے ہمیں جوان تھا اس ٹائم، مطلب ابھی جوان ہے ماشاءاللہ تو کیا ہم نہیں دیکھو آپ پوائنٹ دیکھو جو مین آپ کو سمجھانا، وہاں سے آپ انسپائر ہوئے، ہاں جو میرے دل میں جو خواہش پیدا ہوئی وہ وہاں سے ہوئی۔ اور سب سے ایک صحیح بخاری کی حدیث ہے، آپ لوگ تو عالم ہیں، انما الاعمال بالنیات، ٹھیک ہے، کہ عمل کا دار و مدار نیت پہ ہے۔ تو میری یہ نیت ہوتی ہے کہ پہلے میں ایسے کرتا تھا، یعنی عام کرتے تھے لیکن میڈیا میں بتائے کسی کو، اور ہاں لیکن میرے دل میں ایک شوق پیدا ہوا کہ اللہ پاک نے یہ جو ہمیں توفیق عطا فرمائی ہے، اس دی ہوئی توفیق میں کچھ اور لوگوں کو بھی شامل ہو جائیں تو اچھا ہے۔ آپ چاہتے ہیں کہ یہ دکھا کے لوگوں کو ترغیب دی جائے، اور میرا پریکٹیکل بہت اچھا ہوا ہے۔ 63 شادی مرید کے میں ہو رہی ہے، 63 شادی کاموں کی میں ہو رہا ہے۔ لاہور میں میرے ایک دوست ہیں اعجاز صاحب، وہ 40 شادیاں کر رہے ہیں، اس طرح راول پنڈی میں ہیں وہ لوگ کر رہے ہیں، اس طرح کافی میں نے لیا میں دیکھا وہاں مناج القرآن کے تحت وہاں پہ ہو رہی ہیں۔ تو اس
جو ہم نے یہ کام شروع کیا ہے اس سے لوگوں نے ترغیب لی ہے اور اس دین اس مخلوق کی خدمت انسانیت کا فائدہ کرنے کے لیے لوگ ہمارے ساتھ شانہ بشانہ. مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے. کل میں ایک کلپ دیکھ رہا تھا. ہاں جی, کشمیر میں 53 شادیاں ہوئیں. میں نے فوراً اس کو لائک کیا. اس لیے لائک کیا کہ یہ لوگ میری لائک سے دیکھیں گے کہ واقعہ ہر جگہ پہ لوگ جو ہے نا ایسا کام کر رہے ہیں. تو میں درخواست کروں گا احسان صاحب سے, آپ چاہتے ہیں جو آپ کی سوچ تھی وہ یہ تھی کہ لوگوں کو رغبت ہو اور مسکینوں یتیموں کا کام, اپنے مقصد میں پورے اترے ہیں آپ. اللہ کا کرم, میں بڑا خوش ہوں. جو اس کی فیڈ بیک ملی آپ نے تو میری حالت دیکھی ہوئی ہے کہ جب بچیوں کے ناظرین بھی اس کا تھوڑا سا حالت سال پہ عادت ہو تو مجھے اتنی خوشی محسوس ہوتی ہے کہ آج میں اتنا, مطلب ہے جب میری بچیاں, میری اپنی ذاتی بچی رونا ہوئی تھی اس ٹائم میں نہیں رویا, لیکن جب میں نے ان کو الوداع کیا تو میں رویا ہوں. صحیح. مجھے ایک اندر ایک خوشی جو ہے نا, روحانی جو خوشی تھی کہ یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے ہمیں توفیق عطا فرمائی. یہ ہماری بہادری نہیں ہے, یہ اللہ کا کرم اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر عنایت ہے کہ وہ ہمارے سے کام لے رہے ہیں. ہم اپنی خوش بختی اور خوش قسمت سمجھتے ہیں اپنے آپ کو کہ ہماری یہ ویلفیئر جو ہے یہ اللہ کے دیے ہوئے حکم کے مطابق, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق یہ کام کر رہی ہے. اللہ پاک ہمیں اس کی توفیق دے. بالکل صحیح. علامہ صاحب, صوفی صاحب تو چاہتے تھے, چونکہ انہوں نے خود میڈیا پہ دیکھا, انسپائر ہوئے, خود کام شروع کر دیا, اور اب یہ تھرو سوشل میڈیا, تھرو الیکٹرانک میڈیا یہ پوری دنیا میں دکھاتے ہیں, اہتمام کرتے ہیں. اور ان کی جو سوچ ہے وہ یہ ہوتی ہے, وہ یہ سوچ ہوتی ہے کہ ماشاءاللہ لوگوں میں رغبت ملے. ایک کالر ہے شاید ہمارے ساتھ موجود ہیں, ہم ان سے بات کرتے ہیں, پھر آپ سے وہی سوال آپ کی طرف لے کے آتا ہوں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی السلام علیکم. جی فرمائیے جناب, کون سا آپ کہاں سے بات کرنا چاہتے ہیں, فرمائیے. جی میں راول پنڈی سے راجہ پرویز اشمت بول رہا ہوں. جی فرمائیے راجہ صاحب. ایک تو میں بابا جی کو مبارکباد دینا چاہوں گا, ایک بہت اچھا انہوں نے ایک اسٹارٹ کیا ہوا ہے, اور الحمدللہ ابھی جو شادیاں ہوئی, اور ابھی آپ ان سے ایک سوال کر رہے تھے, میں بھی اس میں کہنا چاہوں گا کہ سوال کو سن لیا آپ نے, اس کا جواب بھی آپ نے سن لیا ماشاءاللہ. میں یہ ذرا میری بات ہونے دیں. جی میں بھی ایک سماجی کارکن ہوں, ایک ورکر ہوں, اور بابا جی کی جو انہوں نے جواب دیا, یہ میڈیا پہ آنا یہ بہت ضروری ہے. ہم نے انہی کو دیکھ کے اب مجھ سے لوگ سوال کرتے ہیں کہ جی آپ بھی ایسا شروع کریں, اور ابھی ہم تمام دوستوں نے ابھی میٹنگ کی اور ہم نے بھی یہ پلان کیا ہوا ہے کہ الحمدللہ ہم بھی ایک ایسا سلسلہ شروع کر رہے ہیں پنڈی کے اندر. دیکھیں یہ ضروری تھا, یہ بہت بڑی بات ہے. یہ ارادے پہ میں آپ کو سلوٹ کرتا ہوں. اللہ پاک نے یہ آپ نے ارادہ کیا, اللہ پاک جو ہے نا آپ کے ابھی نیکیاں لکھنی شروع کر دی, اور آپ نے ابھی کام نہیں کیا, اس سے پہلے میں سلوٹ کرتا ہوں. مجھے پتا کہ انشاءاللہ ہوئے گا. انشاءاللہ. جی بہت شکریہ راجہ صاحب, آپ راول پنڈی سے ہمارے ساتھ موجود تھے. صوفی صاحب دیکھیں اس طرح لوگ آگے بڑھنا شروع ہو گئے ماشاءاللہ. جی علامہ صاحب فرمائیے گا کہ میں نے جو سوال پوچھا کہ لوگ کہتے ہیں بھئی آپ اللہ کی راہ میں دے رہے ہیں تو چھپ کے دے دیں, کہ دائیں ہاتھ میں دیں, بائیں کو بھی علم نہ ہو, یہاں تو پوری دنیا دیکھ رہی ہے. اس بارے میں قرآن و حدیث کیا کہتے ہیں؟ صوفی صاحب نے تو پورا جو تجزیہ پیش کر دیا, آپ ان دا لائٹ آف قرآن و حدیث پیش کیجیے. قرآن مجید فرقان حمید کی روشنی میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا سورہ البقرہ کے اندر آیت نمبر 33 میں فرمایا وَأَعْلَوْ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ. اللہ تو وہ بھی جانتا ہے جو تم ظاہر کرتے ہو, ٹھیک ہے, اللہ وہ بھی جانتا ہے جو تم چھپاتے ہو. تو ظاہر کو بھی جان گیا, چھپانے کو بھی جان گیا. اب اس حدیث اور آیت کی روشنی میں جب ہم اسلام کے نظریہ اجتماع کو دیکھتے ہیں, حج عبادت ہے. اب ہم چھپ کر بھی عبادت کر سکتے تھے, اللہ رب العزت نے 3 دن اجتماعی طور پر اکٹھا ہونے کا دکھایا اور کہا اکٹھے ہو کر عبادت کرو. اب اس میں اجتماعیت کے عنصر کے ساتھ جہاں وحدت اسلامی کا عنصر پیدا ہوتا ہے, وہاں پر باقی لوگوں کے لیے رغبت پیدا ہوتی ہے کہ مسلمان سارے مشرق مغرب شمال جنوب ہر ایک سے اکٹھے ہو کر مختلف رنگوں میں ہوتے ہیں, مگر چادریں 2 ہی ہوتی ہیں, سفید چادروں سے. اس سے اسلام کی کیفیت محبت اور اسلام کی نظام معرفت اور اسلام کا نظام الوہیت کہ اسلام کتنا بلند نظام ہے اور انسانیت کے کتنا قریب ہے اور کتنا سادہ دین ہے, اس کا ایک عنصر ملتا ہے. دوسری بات ہم نماز کی اجتماعیت کو دیکھیں, نماز تم اکیلے بھی پڑھ سکتے, مگر اللہ نے جماعت کے ساتھ اکٹھے ہو کر نماز پڑھنے کو 27 درجے زیادہ بلند کہا ہے. اب اس میں بھی اجتماعیت کا پہلو ہے, تو کیا کہیں گے کہ دکھاوا ہے؟
لیکن اس کے اندر عنصر وہی ہوگا دکھا کر دے یا چھپا کر, اس میں وہی انما الاعمال بالنیات لکل امر نوا, کہ انسان کے لیے وہی کچھ ہے جس کی نیت کے مطابق اس کو عمل ملنا ہے. اب آخر پر میں ایک اور استدلال دوں گا. غزوہ تبوک کے اندر حضرت صدیق اکبر چھپا کر مال تو نہیں لائے تھے, حضرت صدیق اکبر نے مال دکھا کر دیا تھا, اور سب آقا نے سب کو ان کو دیکھ کر کہا ابوبکر سارا ہی مال لے آئے ہو؟ انہوں نے فرمایا نہیں یا رسول اللہ, اللہ اور اس کا رسول ہی چھوڑ آیا ہوں, باقی تو سب کچھ آپ کے لیے لے آیا ہوں. تو دکھانے کی نیت کے اوپر منحصر ہے کہ دکھانے والا دکھا کر کیسے دے رہا ہے, اور اس کی اجازت دی گئی ہے, اس کو روک نہیں سکتے, دل چیرنے کی اجازت نہیں ہے. عمل خیر ہو رہا ہے تو عمل خیر ہونا چاہیے. اور صوفی صاحب کی نسبت سے اتنا جملہ ضرور کہوں گا, لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ, جتنا وہ شکر کرتے ہیں اللہ اور بڑھا دیتا ہے. تو یہ خیرات عالی ہم دیکھتے ہیں, اس نسبت سے بات ہے. اور یہ نظام چلتا رہتا ہے. ناظرین یہ بالکل یہ ایک حقیقت ہے کہ جب آپ کریں گے, یہ منظر دکھائیں گے, تو ابھی جو راولپنڈی سے کالر تھے ماشاءاللہ اتنے متاثر ہوئے کہ وہ کہنے لگے ہم بھی اس کا اہتمام کریں گے. ڈیفینیٹلی ہر دور کے اپنے تقاضے ہوتے ہیں, یہ جدید دور ہے, سائنس کا, آئی ٹی کا دور ہے. اس دور میں آپ اگر نہیں آگے بڑھیں گے تو پھر ممکن نہیں ہے کہ آپ ان تقاضوں پہ آگے بڑھ سکیں. ایک کالر ہمارے ساتھ موجود ہے, دیکھتے ہیں کون صاحب کہاں سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. وقاص صاحب عشرت علی بٹی بورے والا سے عرض کر رہا ہوں سر. جناب علی بہت شکریہ جناب بٹی صاحب, ماشاءاللہ. صوفی صاحب آپ کے ہاں گئے تھے, ہم ماشاءاللہ مغرب کی نماز ادا کی تھی ماشاءاللہ وہاں پہ. کیا حال ہے, خیریت ہے؟ میری خوش قسمتی تھی کہ صوفی جی میرے غریب خانے پہ تشریف فرما ہوئے اور دعا فرمائی, اور میں صوفی جی کو اور کوئی نور کی ٹیم کو اور صوفی جی کی تمام جو ویلفیئر سوسائٹی کا حصہ ہے ان کو خراج عقیدت اور خراج تحسین پیش کرتا ہوں میں. شکریہ, جزاک اللہ خیر, مہربانی. بٹے صاحب اللہ تعالیٰ برکتاں دے, اللہ تعالیٰ تندرستیاں دے, اللہ ایمان سلامتی دے. آمین. بہت شکریہ عشرت علی بھٹی صاحب, ماشاءاللہ آپ ہمارے ساتھ موجود تھے, لائیو کال کی, آپ نے دعائیں دی, بہت شکریہ. ناظرین یہاں پہ وقت ہوا ہے بریک کا, ملتے ہیں بریک کے بعد, رہیے گا ہمارے ساتھ. نعت سرور سے دل میرا مسرور ہے, یہ شب نور ہے, یہ شب نور ہے. نعت سرور سے دل میرا مسرور ہے, یہ شب نور ہے, یہ شب نور ہے. خوش آمدید ناظرین, شب نور اسپیشل آپ دیکھ رہے ہیں, اور ماشاءاللہ ہماری گفتگو جاری ہے خدمت خلق کے حوالے سے. صوفی محمد انور مدنی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, آپ کی پوری ٹیم موجود ہے ہمارے ساتھ. کالر ہیں, دیکھتے ہیں کون صاحب کہاں سے اور ہم سے کیا سوال کرنا چاہتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی میں محمد اصغر چشتی نیو یارک امریکہ سے بات کر رہا ہوں. آج کے مہمان صوفی محمد انور مدنی صاحب ہیں, بڑی خوشی ہوئی ہے ان کو دیکھ کے. ماشاءاللہ. امریکہ سے ارشد صاحب بات کر رہے ہیں. یوسف صاحب بات کریں. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. مہربانی جناب, بڑا بڑا شکریہ تسا ٹیلی فون کیتا ہے. اللہ پاک تہاڈا دین دنیا بہتر کرے, ایمان سلامتی دے. انہاں شادیاں دے وچ تہاڈا بھی تعاون ہوندا ہے, تہاڈے بھی اسی مشکور ہاں. جتنے بھی تہاڈے امریکہ والے دوست نے جڑے اپنے عقیدت مند نے وہ شامل ہوندے نے, اللہ انہاں دا بھی دین دنیا بہتر کرے, ایمان سلامتی دے, اور کسی دا محتاج نہ کرے. ساڈی اس انسانیت دی خدمت وچ تسی بھی ساڈے برابر تے شریک ہو, اللہ تانوں بھی دا اجر عطا فرمائے. آمین. آپ جب بھی تشریف لاتے ہیں, آپ بھی امریکہ تشریف لاتے ہیں, ایک نئی بہار, ایک رونق ہوتی ہے. مختلف اسٹیٹوں میں آپ کے ساتھ جانا ہے, اوپر ہم حاضر ہوتے ہیں, آپ کے ساتھ ہی جاتے ہیں, بڑا لطف آتا ہے, بہت محفلیں ہوتی ہیں اور بڑا مزہ آتا ہے. آپ کے ساتھ آپ رہتے ہیں, اللہ پاک آپ کو خیر دے, زندگی دے, اس کو آپ کو اجر عطا فرمائے. آپ جو یہ اپنے خدمت خلق کے حوالے سے جو یتیم نادار بچوں کا وہ آپ نے جو سلسلہ شروع کیا ہے, وہ ادھر امریکہ میں بھی بہت سراہا جاتا ہے آپ کی خدمت خلق کو. اللہ پاک اس کا آپ کو اجر دے. آمین آمین آمین, جزاک اللہ خیر. اور آپ جب بھی تشریف لاتے ہیں محفلوں میں نہیں رہتی ہے. اس دفعہ تو آپ ماشاء اللہ نیو یارک میں بھی ربیع الاول کا جلوس کی آپ نے عطا فرمائی,
اور یہ کرتی آپ نے بہت شکریہ ارشد صاحب، آپ امریکہ سے ہمارے ساتھ موجود تھے اور ماشاءاللہ آپ نے اپنا خوب پیغام دیا، صوفی صاحب سے بات کی. اور جب دیکھیں ناظرین، سمندر پار جو پاکستانی ہیں جب وہ دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں ایسے حالات ہیں کہ بڑی محبت بھی ہے، پیار بھی ہے، لوگوں کے کام بھی لوگ آ رہے ہیں، تو ماشاءاللہ وہ بڑا آگے بڑھتے ہیں. ایک اور کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی عاطف بات کر رہا ہوں جی، لاہور سے. جی عامر صاحب فرمائیے. جی بابا جی کو بھی السلام علیکم. جی السلام. جی بابا جی آپ کو اور آپ کی ٹیم کو بہت بہت مبارک ہو اس سال کی شادیوں کے انعقاد پر. جی خیر مبارک جی، شکریہ عاطف صاحب. اللہ پاک آپ کو مزید ہمت، طاقت اور صحت عطا کریں جی. آمین یا رب العالمین. آپ کے بھی تعاون کا شکریہ، آپ نے ہمیں مبارکباد دی، بڑی مہربانی، شکریہ. بابا جی اس دفعہ کی تمام شادیوں کے پروگرام لائیو دیکھے تھے کوئی نو ٹی وی پہ. جس انداز سے ماشاءاللہ آپ نے شادیوں کا انعقاد کروایا، باخدا اس میں کہیں سے بھی یہ محسوس نہیں ہوتا کہ یہ کسی غریب کی بیٹی کی شادی ہے. جزاک اللہ خیر. میں بس یہی عرض کرنا چاہوں گا کہ پہلے بھی پچھلے 3 سال کی شادیوں کے تمام قرآن پاک کا ہدیہ میں نے اپنے اور اپنے گھر والوں کی طرف سے دیا تھا. جزاک اللہ خیر جی، اللہ پاک آپ کو برکت دے، اللہ ایمان سلامتی دے. آپ کے تعاون کی، آپ کی محبت کا شکریہ. جی بہت شکریہ عامر صاحب. ناظرین کالر بہت زیادہ ہیں اور بڑی کالز آ رہی ہیں، ہمیں موصول ہو رہی ہیں، بتایا جا رہا ہے. جس کی کال نہ مل پائے اس کے لیے معذرت ہے، اور کیونکہ لائن بیزی ہے اور کالرز بہت زیادہ ہیں، چونکہ صوفی صاحب سے پیار کرنے والی دنیا، پاکستان ہو، امریکہ ہو، دنیا بھر میں چاہنے والے ہیں، تو ڈیفینیٹلی وہ اپنے شیخ سے بات کرنا چاہیں گے، اور جن کی کالز نہ مل سکے ان سے معذرت ہے. یوسف صاحب فرمائیے گا، ایک سوال ہے پہلے تو وہ آپ ایک سوال کلیئر کرنا چاہتے ہیں، وہ بعد میں کیجیے گا، پہلے اس بات کا جواب دیجیے گا کہ دیکھیں شادیاں ہو گئیں 313 اور 300 شادیاں ہو گئیں، 200 شادیاں ہو گئیں، آپ کو اپنا اس میں کیا بینیفٹ نظر آتا ہے، کیا مفاد ہے کہ آپ اتنا ٹائم بھی دیتے ہیں، مال بھی خرچ کرتے ہیں، لوگوں کو انگیج بھی کرتے ہیں، لوگوں کو انویٹیشن بھی دیتے ہیں، پورے اہتمام ہوتے ہیں، تو اس میں آپ کو کیا ملتا ہے کہ آپ اتنے بھاگم دوڑ ہے، یہ تو مادیت کا زمانہ ہے، ہر کسی کو اپنی پڑی ہے، آپ تو پورا سب کو لے کے چلتے ہیں، تو آپ کو خود سے کیا ملتا ہے، مفاد کیا ملتا ہے؟ کہ ایک جیسے ہم یہ کام کرتے ہیں نا، ایک روحانی خوشی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اب جیسے میں آپ کو بتاؤں کہ ہم لوگ یہاں آتے ہیں، ہمیں امریکہ سے دورہ کر کے آیا ہوں، ہر روز 2 محفلیں، 1 محفل 2 محفلیں. جس دن محفل نہ ہو اس دن مجھے بے چینی ہو جاتی ہے. پھر میں ویسے کسی دوست کو ٹیلی فون کرتا ہوں، ہاں جی السلام علیکم ہم آ رہے ہیں. ٹھیک ہے. پاکستان کی بات کریں، امریکہ کی بات؟ امریکہ یہاں میرا کوئی دن اللہ کے فضل سے 2 محفلوں سے 1-2 محفلوں سے خالی کبھی نہیں گیا. ماشاءاللہ. اگر جس دن خالی دن گیا ہے اللہ نے ایسا سبب بنانا ہے. پنجابی بچ میں کہنا کہ رب مینوں پنج کے نیکیاں دیندا ہے. کسی نے ٹیلی فون کر دیا جی صبح ٹائم دو، میں نے کہا جی ابھی آج ہی ٹائم آ رہے ہیں ہم، تو دال پکاؤ ہم آ گئے. تو مطلب یہ ہے کہ یہ اللہ کا کرم اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مہربانی ہے کہ وہ ہمارے سے کام لے رہے ہیں. جب یہ ہم کام کرتے ہیں ایک روحانی خوشی محسوس ہوتی ہے. یہ دولت جب وہ کرے گا نا اس کو تب خوشی کو پانے کے لیے، اس خوشی کی تلاش میں سارے کام کرتے ہیں. ہاں جی اللہ کا یہ کرم ہے، سونے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مہربانی ہے کہ مجھے یہ کام کر کے اتنی خوشی محسوس ہوتی ہے کہ ویسے ہی میں جوان ہو جاتا ہوں. کیا بات ہے. جوانی سے ہی ایک بات یاد آئی کہ کالر ہے، کالر کے بعد پھر انشاءاللہ آگے بڑھتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی عاطف بات کر رہا ہوں، کال ڈسکنیکٹ ہو گئی تھی. جی فرمائی کون صاحب؟ جی عاطف بات کر رہا ہوں لاہور سے، کال ڈسکنیکٹ ہو گئی تھی. جی آپ بات جلدی کیجیے. ایسے ہے کہ میں نے انشاءاللہ اگلے بھی آنے والے 2 سال کی شادیوں میں قرآن پاک کا ہدیہ میرے اور میرے گھر والوں کی طرف سے آپ کو دوں گا، انشاءاللہ قبول کیجیے گا. ٹھیک ہے. ماشاءاللہ. اور آپ سے یہ درخواست بھی ہے کہ مدینہ پاک جا کر ہمارا سلام پیش کریں اور ہمارے لیے دعا کریں کہ اللہ پاک آپ کے خیر میں مزید خدمت کرنے کا موقع عطا کرے. آمین یا رب العالمین. ٹھیک ہے شیخ صاحب انشاءاللہ. بہت شکریہ بابا جی. ماشاءاللہ آپ نے جو ہدیہ دیا ہے اور یہ بہت ہی اعلیٰ ہے، بہت شکریہ. اور جو مخیر حضرات ہیں وہ صوفی صاحب سے ڈیفینیٹلی تعاون کریں گے تو یہ کارواں آگے بڑھتا جائے گا. جی علامہ صاحب آپ فرمائیے گا کہ صوفی صاحب جس پیغام اور مشن کو آگے لے کر چل رہے ہیں، آپ فرمائیے گا کہ ہمیں جو اور لوگ سننے والے ہیں، دیکھنے والے ہیں، ان باتوں سے کیا ہمیں نتیجہ اخذ کیا جا سکتا ہے؟ میں اس کے لیے قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ الدہر کی آیات، اللہ رب العزت نے یہ آیات، ان کا شان نزول بہت خوبصورت ہے. امام حسنین کریمین، امام حسن مجتبی اور امام حسین علیہ السلام، یہ دونوں بیمار ہوئے تو سیدہ فاطمہ زہرا سیدہ کائنات مولا علی شیر خدا اور ان کی باندھی سیدہ فضہ نے منت مانی، نظر مانی کہ مالک تو شہزادگان کو صحت عطا فرما، ہم 3 دن روزے رکھیں گے. ٹھیک ہے. 3 دن روزہ رکھا تو پہلے دن جب روزہ رکھا
تو پہلے دن ان کے گھر پر مسکین آ گیا عین افطاری کے وقت، انہوں نے کھجور اور پانی سے افطار کیا، اسے کھانا دے دیا. سبحان اللہ، بڑی خوبصورت آپ بات کر رہے ہیں، لیکن کال جو ہے وہ مدینہ شریف سے ہے. بات بن گئی پھر تو میری بات مکمل ہو گئی. اس کال میں آپ کی بات کبھی بھی جو نہ کرتا، لیکن مدینہ شریف سے کال ہے اور مدینے والے کے بنا تو کچھ نہیں. یہ باتیں بھی انہی کی ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام جی. حرم باغ سے مدینہ سے. کون بول رہا ہے؟ اپنے ٹی وی کا ولیوم صاحب کم کر لیجئے نا، پھر اچھا ہو جائے گا. آواز. ہلو جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہاں جی صوفی صاحب السلام علیکم جی. وعلیکم السلام جی. عامر علی بول رہا ہوں مدینہ پاک حرم سے. ہاں جی کیا حال ہے جی؟ خیریت ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہو عامر صاحب؟ جی 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 شکر الحمدللہ. بڑی بہت مہربانی. مبارک ہو جی. خیر مبارک جی، خیر مبارک. تانوں بھی مبارک ہوئے. مدینے والے جڑے رہن والے نے ساڈے واسطے بہت دعاواں کرتے ہیں، اس لیے تانوں بھی زیادہ مبارک ہو. یاد کر رہے تھے جی. اللہ پاک تانوں خوش رکھے، اللہ برکت دے، ایمان سلامتی دے. مدینہ شریف سرکار دی بارگاہ میں جا کے ساڈا سلام عرض کرنا جنہیں بیٹھے ہیں سب دا. انشاءاللہ جی انشاءاللہ ہوں ہی آئے ڈیوٹی تے، ہوں پھر صبح جانا جی. جی ٹھیک ہے جی، انشاءاللہ سلام عرض کرنا. شکریہ بہت بہت مہربانی. جی علامہ صاحب جاری رکھیے. میں عرض کر رہا تھا تو پہلے دن ان 3 ہستیوں نے ان کی باندھی ہیں، اور وہ 2 سیدنا مولا علی شیر خدا سید فاطمہ زہرا. مسکین آ گیا، اپنا کھانا اپنی افطاری مسکین کو دے دی. ماشاءاللہ. یتیم آ گیا، یتیم کو دے دی. آپ جملہ ارشاد کر رہے تھے کہ انسانیت. اب یہاں پر ایک تیسری بات آئی اسیر کی. اس دور میں مسلمانوں نے کوئی قید خانے نہیں بنائے ہوئے تھے، تو اسیر غیر مسلم ہی ہوتا تھا. ٹھیک ہے. اپنا قید، تو اس کا مطلب کہ غیر مسلم بھی آیا، اس کو بھی دے دیا. اور اللہ نے ذکر کیا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، کہ انہوں نے جو کھانا کھلایا یتیم مسکین اسیر کو میرے لیے کھایا، میری محبت کے لیے. اور انما نطعمکم لوجہ اللہ، یہ سب کچھ اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں. اور وہ کیوں نہ کریں؟ یہ میرے پاس صاحب کشاف کی ایک حدیث، آقا اسلام کی بارگاہ میں ایک ماں نے ایک بچے کو بھیجا اور کہا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے کہو کہ کچھ دیں. تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا. تو جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نے مانگا حضور سے، تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بظاہر کا بیٹا اس وقت شاید اس وقت یہ مناسبت، یہ مطابقت نہ ہو، تو وہ واپس گیا. تو حضور کو اس ماں نے پھر اپنے بچے کو بھیجا، کہا حضور سے کو جو کچھ ہے دے دیں. آقا السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا، کیونکہ آقا السلام کی بارگاہ وہ ہے جس کو اعلیٰ حضرت نے بیان فرمایا کہ مانگیں گے مانگے جائیں گے، منہ مانگی پائیں گے. سرکار میں نہ اللہ ہے نہ حاجت اگر کی ہے. اب آقا کے جسم مبارک پر ایک ہی قمیض تھی، آپ نے وہی اتار کر اسے دے دی. اس سے بڑی عطا کا مرکز. اب یہ کیا روحانی خوشی ملتی ہے. میں آقا علیہ السلام کی حدیث بخاری مسلم سے دے دیتا ہوں. آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے مسلمان کا بھائی ہے، نہ وہ ظلم کرتا ہے نہ اسے بے یار و مددگار چھوڑتا ہے. اور جو شخص اپنے مسلمان بھائی کے کام آتا ہے اللہ اس کے کام آتا ہے. اور جو شخص کسی مسلمان کی دنیاوی مشکل حل کرتا ہے اس کی مشکل کشائی کرتا ہے. یعنی ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا اللہ نے مشکل کشا بنایا ہے، تو اللہ اس کی اخروی مشکلات کو آسان کر دیتا ہے. اور جو شخص کسی مسلمان بھائی کی پردہ پوشی کرتا ہے، یہ پردہ پوشی ہے، یہ انداز پردہ پوشی ہے کہ پتہ ہی نہ لگے بیٹی کی شادی کر دی ہے. کیا بات ہے. اور یہ تو اللہ اس کی قیامت کے دن مشکلوں کو دور کرنا، اس سے بڑی کیا بات ہوگی. کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں اور کالر بھی اس جگہ سے ہیں کہ جو بڑی ہی اعلیٰ جگہ ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کیا حال ہے؟ فرمائیے کہاں سے بات کر رہے ہیں آپ؟ میں مدینہ منورہ سے بات کر رہا ہوں. سبحان اللہ. میں نے ویسے کہہ دیا تھا بڑی اعلیٰ جگہ ہوگی، یہ تو اعلیٰ سے بھی اعلیٰ جگہ ہے ماشاءاللہ. فرمائیے جناب. جی ایک صوفی صاحب سے بات کرنی تھی. اپنا نام بتائیے گا پھر صوفی صاحب سے بات کیجیے گا. السلام علیکم جی، کون صاحب بول رہے ہو؟ وعلیکم السلام سر، میں شہزاد بول رہا ہوں مدینہ منورہ. شہزاد. اچھا. شہزاد میں کیا حال ہے؟ خیریت ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ الحمدللہ اللہ شکر ہے. سلون والا گل کر رہے ہیں جی. شہزاد سلون والا گل کر رہے ہیں جی. ہاں شہزاد ٹھیک ہو؟ خطاب خیریت ہے؟ بڑی مہربانی تسی ٹیلی فون کیتا، مبارکباد دیتی. میں تہاڈا مشکور ہاں. اللہ تہانوں برکت دے. ساڈے واسطے دعا کرنا، اللہ سانوں توفیق دیتی رکھے اور نیک کام کرتے رہی. شکریہ شہزاد صاحب، آپ ہمارے ساتھ موجود تھے ماشاءاللہ. اب یہ کلام شامل کرتے ہیں اور راحت صاحب موجود ہیں. جی راحت صاحب
آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں گلہائے عقیدت پیش کیجیے۔ یہ دنیا ایک سمندر ہے مگر ساحل مدینہ ہے۔ یہ دنیا ایک سمندر ہے مگر ساحل مدینہ ہے۔ ہر ایک موجے بلا کی راہ میں حائل مدینہ ہے۔ ہر ایک موجے بلا کی راہ میں حائل مدینہ ہے۔ کرم اتنا ہے فخری ان کی ذات پاک کا مجھ پر، کرم اتنا ہے فخری ان کی ذات پاک کا مجھ پر کہ میں اتنی دور ہوں لیکن مجھے حاصل مدینہ ہے۔ میں اتنی دور ہوں لیکن مجھے حاصل مدینہ ہے۔ یہ دنیا جل کے بجھ جاتی مگر شامل مدینہ ہے۔ اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، خوبصورت آپ نے موقع کی مناسبت سے کلام پیش کیا۔ راحت صاحب سلامت رہیں۔ اور مدینہ ہے تو سب کچھ ہو رہا ہے، اور میرے آقا نے فرمایا ایک وقت آئے گا کہ ایمان سمٹ کر مدینے میں آ جائے گا۔ اور من زار قبری وجبت لہو شفاعتی، کہ جو میرے آقا کی قبر انور کی زیارت کر لیتا ہے اس پر میرے آقا کی شفاعت واجب ہو جاتی ہے۔ یہ سارے کرم وہاں سے ہیں، جو مدینے والے کے ساتھ جڑ جاتا ہے، تعلق استوار کر لیتا ہے، پھر ایسا ہوتا ہے وہ خود بانٹنے والا ہو جاتا ہے۔ وہ ذات دینے والی ہے، جس نے اپنا تعلق اس ذات کے ساتھ جوڑ لیا پھر وہ دنیا کو دیتا ہے۔ صوفی صاحب کی بڑی خوبصورت بات تھی کہ میں نے پوچھا کہ آپ کو فائدہ کیا ملتا ہے، آپ کو بینیفٹ کیا ہے اتنے کام کرنے کا، اتنی محنت کرنے کا، دن رات آپ کام کرتے ہیں؟ تو کہنے لگے مجھے خوشی ملتی ہے، اور خوشی کے حصول کے لیے ہم محنت کرتے ہیں۔ انسان جو بھی کام کرتا ہے، چاہے برا کام کیوں نہ کرتا ہو، وہ انر سیٹسفیکشن چاہتا ہے، اندرونی خوشی چاہتا ہے، چاہے وہ اس کو برے کام سے ملے۔ اگر برے کام والے کو اندرونی خوشی مل جاتی ہے تو جب ایسے صلحاء نیک لوگ ہوتے ہیں ان کو خوشی یا تو ذکر رسول سے ملتی ہے یا امت مصطفیٰ کی خدمت سے ملتی ہے، اور یہ حقیقت۔ جی آپ کچھ کہنا چاہیں؟ ایک میں بات، ایک تو مدینہ پاک کے حوالے سے مجھے نواب شوق حیدرآبادی انڈیا کے شاعر ہیں، ان کا شعر یاد آ رہا ہے، دو شعر ہیں۔ وہ کہتے ہیں سوئے طیبہ سمجھ کے ہیں یہ زمانے جاتے، یہ وہ روزہ ہے جہاں دل نہیں توڑے جاتے۔ واہ واہ واہ۔ اور ان کے کردار کے قد ناپ رہی ہے دنیا، جن کے دیوانوں کے قد تک ناپے نہیں جاتے۔ کیا بات ہے، ماشاء اللہ۔ اب دوسری بات، ایک بات رہ گئی، یہ جو خوشی کی بات میں صوفیاء کا تعلق اسی طرح ہونا چاہیے چھپا جائیں، اصل میں یہ نسبت رسولی کا اثر ہے، بالکل ایسا ہے، اور سنت رسولی کا اثر ہے۔ قرآن میں 38 آیتیں اطاعت الہی اور اطاعت رسول پر آئیں، 20 آیتوں میں اطاعت الہی اور اطاعت رسول کا ذکر اکٹھے آیا، اور 18 آیتوں میں خالی اطاعت رسول کا ذکر آیا، ایک بھی ذکر خالی مفرد اطاعت الہی کا نہیں آیا۔ اب اطاعت رسول سے اطاعت خدا ملے گی، اور اطاعت رسول میں کیا ہے؟ آ رہے ہیں
تب بھی کہہ رہے ہیں. سیدہ آمنہ فرماتی ہیں میرا شہزادہ اس دنیا میں آیا تو نور سے کائنات روشن ہوئی, ربیع نور ہو گیا, اور آ کر میرے سرکار نے تب بھی یہی کہا سجدے میں گر کر یا رب حبلی امتی, یا رب حبلی امتی, امت کی خیر. آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی 63 سالہ ظاہری حیات مقدسہ, رب حبلی امتی, طائف کے وادی یا رب حبلی امتی, مکہ سے سفر یا رب حبلی امتی, ہجرت مدینہ یا رب حبلی امتی, مصطفیٰ کا مسلسل رب سے رابطہ, معراج کی گھڑیاں یا رب حبلی امتی, آقا علیہ السلام کے وصال اقدس کا ظاہری حیات سے پردہ فرمانا یا رب حبلی امتی, عبداللہ ابن عباس, حضرت عباس کا کان لگا کر سننا. اب یہ کیا بتا رہا ہے؟ صوفیوں کو گر مل گیا کہ جو اس امت کی خدمت کرے گا اسے قربت مصطفیٰ ملے گی, اور جسے قربت مصطفیٰ ملے گی اسی کو قربت خدا ملے گی. بالکل یہ قربت ایسی ہے جس کو مل جائے. ماشاءاللہ علامہ صاحب خوب آپ نے کہا. جی جی میں تھوڑا سا ایک بات کرنا سر, آپ زیادہ بات کریں. ماشاءاللہ آپ آج کی اس پروگرام کی رونق ہے. ہمارے جنرل سیکرٹری صاحب فرما رہے تھے کہ یہ جو کام ہے اس میں ملائکہ بھی شامل ہوتے ہیں. جی ملائکہ آپ نے کہا شامل ہوتے ہیں ماشاءاللہ, اور جو ان کو دیکھ لے وہ تو پھر زندہ نہیں رہتا. ملائکہ کی یہ شان ہے ماشاءاللہ. اس میں یہ میں عرض کرنا چاہتا 3 سال 4 سال پہلے ہم نے 200 اکٹھی شادی کی تھی. جی 200 بارات 9 بجے سے لے کے 4 بجے تک ہم نے فارغ کر دیا. صبح 9 سے 4 بجے, صبح 9 سے لے کے 4 بجے تک 200 بارات. 200 بارات, ہر ایک بارات کا میں نے استقبال کیا. یہ تو انبلیویبل ہے صوفی صاحب. ہاں جی, ہر بارات کو کھانا کھلایا, ہر بارات کو پانی پلایا, ان کے نکاح کیے, اور ان کو پھر محفل نعت کی. محفل نعت کر کے پھر ان کو سامان اٹھوا کے پھر میں گیا. 200 آدمی کا. اس ٹائم بڑے آپ کی بات جو ہے نا وہ سمجھ میں آتی ہے. پڑھے لکھے آدمیوں نے مجھے کہا تھا کہ یہ آپ کا کام نہیں ہے. بے شک بالکل ایسا. یہ جب مخلوق خدا کی خدمت میں انسان نکلتا ہے تو اللہ کی مدد شامل ہوتی ہے, اور مدد پھر فرشتوں کے ذریعے ہوتی ہے ہر طریقے سے. شیخ صاحب آپ ماشاءاللہ بڑے خوش ہیں. آپ پہلے بھی بڑے خوش تھے, اب بھی بہت خوش ہیں. یہ کیا خوشی آپ کو ملی اس وقت؟ 2-3 چیزیں ہیں جی. ابھی آپ فرما رہے تھے کہ یہ جو کام کس طرح سے ہو جاتے ہیں. تو میں جب بابا جانی کے ساتھ اٹیچ ہوا, انہوں نے مجھے میرے پہ شفقت عاد رکھا, تو انہوں نے مجھے کہا کہ یہ جو خلوص کے ساتھ کام ہوتا ہے نا, یہ اس کو اللہ تعالیٰ مدد فرماتے ہیں. جی جی ایسے ہی اس کو اللہ تعالیٰ قبول بھی فرماتے ہیں. مجھے کوئی خاص سمجھ نہ آئی, لیکن جو میں ساتھ انوالو ہوتا گیا, کرتا گیا, مجھے خود نہیں پتہ لگا کہ میں جو کام کر رہا ہوں کس طرح کر رہا ہوں اور کس طرح ہو رہا ہے. ایک ہم نے ٹیم بنائی ہے, مطلب پرچیزنگ کی. شہزاد صاحب اس کے انچارج ہیں, صوفی عابد صاحب اس کے انچارج ہیں. وہ یہ کام دن رات کر رہے ہیں, یہ خلوص ان کو دڑاتا ہے. ٹھیک ہے, ایسے ہی اور وہ کام چشم دیکھنے میں ہو جاتا ہے. تو یہ اس طرح کے جو معاملے ہیں. پھر اس کے بعد ہے کہ یہ آپ کو ماشاءاللہ ان کو دعائیں ہیں, یہ بھی آپ نے فرمایا تھا. میں ابھی قصور کی شادیوں میں تھا, تو برات کے ساتھ ہماری ڈیوٹی ہوتی ہے کہ برات کو آگے لے کے جائیں. تو بابا صاحب جانی جو ہے نا وہ ایک دولہے کو گھوڑے پہ بٹھا رہے تھے. تو وہ ایک صاحب میرے ساتھ کھڑے تھے, وہ کہنے لگے وہ تو کہتے تھیاں کا بیاہ تے بابا تو لگتا منڈے کا بھی بیاہ کرتا پیا. ٹھیک ہے, صحیح ہے. وہ اس کے بعد تھوڑی دیر بعد ایک اور برات آئی. اس میں جو عورتیں تھیں نا, وہ جب انہوں نے دولہے کو گھوڑے پہ بٹھایا, وہ عورتیں رو رہی تھی, ارے بابا تیرا اللہ پڑا کرے, بابا تیرا. یہ دعائیں لگتی ہیں جو ان کو اس مرتبے میں ماشاءاللہ پہنچائی. کوئی شمار نہیں کر سکتا. یہ دعائیں تو جو کہ عرش ہلا دیتی ہیں, اور پھر تو یہ ایسی دعا ہو کہ آپ کسی کے کام. آپ نے دیکھا ہمارا پورا خاندان جو تھا, کیا بات, وہ بات کروں گا. میرے پوتے, میری پوتیاں, میرے بیٹے, میرے بیٹیاں, الحمدللہ اس دفعہ پورا مجھے لگ رہا تھا کہ میرے گھر کا فنکشن. میں آپ سے بات کروں گا اس پہ. یہاں پہ وقت ہے بریک کا. صوفی صاحب ملتے ہیں بریک کے بعد, رہیے گا ہمارے ساتھ. نعت سرور سے دل میرا مسرور ہے, یہ شب نور ہے, یہ شب نور ہے. نعت سرور سے دل میرا مسرور ہے, یہ شب نور ہے, یہ شب نور ہے. خوش آمدید ناظرین, شب نور آپ دیکھ رہے ہیں, اور آج خدمت خلق کے حوالے سے اور آقا علیہ السلام کی سیرت طیبہ, صحابہ کی زندگی کہ جنہوں نے مخلوق خدا کی خدمت کی اور اللہ کے دیے ہوئے میں سے
اللہ کی راہ میں خرچ کیا، یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ لیاقت علی قادری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جی آپ فرمائے گا، کچھ بات آپ کرنا چاہتے تھے ماشاءاللہ، وہ آپ کیجئے، چونکہ وقت ایسا ہے کہ سب کو ماشاءاللہ اس میں شامل ہیں۔ میں یہ گزارش کرنا چاہ رہا ہوں، ابھی آپ بھی فرما رہے تھے اور صوفی انور صاحب کی بھی یہی فرمان تھا کہ مجھے خدمت خلق سے ایک انجانی خوشی محسوس ہوتی ہے۔ بالکل ایسے ہی۔ اس خوشی کا ایک واقعہ میں اس وقت مناسب سمجھتا ہوں کہ آپ کو ضرور بتاتا جاؤں۔ جی بتائیں آپ۔ آج سے 9-10 سال پہلے کا واقعہ ہے کہ ہمارا ایک دوست کوٹ عبد المالک میں ان کی رہائش ہے، انہوں نے اپنی بیٹی کی شادی کے لیے ٹائم مانگا کہ جی آپ نے نکاح آپ نے پڑھانا ہے، صوفی صاحب نے؟ صوفی صاحب سے۔ ٹھیک ہے۔ صوفی صاحب نے وعدہ فرما لیا کہ جی میں نکاح پڑھاؤں گا۔ اتفاق کی بات کہ اسی دن صوفی صاحب کی اپنی بیٹی کی شادی بھی طے ہو گئی۔ اچھا ٹھیک ہے، اسی دن، صحیح ہے۔ ایک دن پہلے بیٹے کی شادی تھی، اسی دن بیٹے کا ولیمہ تھا اور بیٹی کی رخصتی تھی۔ ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے پوچھا کہ جی آپ بتائیں برات کب آ رہی ہے؟ انہوں نے کہا دوپہر 12 بجے۔ ٹھیک ہے۔ انہوں نے مجھے فون کیا کہ لیک صاحب جلدی آ جاؤ چلیں۔ ٹھیک ہے۔ میں کہا ظہور آج تو آپ کے فنکشن ہے، کہتا ہوتا رہے گا، آپ تو آؤ نا۔ واہ واہ، بڑی بات ہے، یہ بہت بڑی بات ہے۔ میں پہنچا، جب ہم وہاں سے نکلے تو راستے میں مجھے صوفی صاحب یہ بتا رہے ہیں کہ جب میں نکل رہا تھا تو کل جو ہم برات بہو لے کر آئے ہیں اس کے والدین جو رسم ہوتی ہے لاہور کی، وہ ناشتہ لے کر آئے، ٹھیک ہے، اور وہ آ رہے تھے اور میں نکل رہا تھا۔ تو میری بیگم نے کہا کہ جی آپ کہاں جا رہے ہیں؟ میں کہ اس طرح میں نے وعدہ کیا ہوا ہے بچی کا نکاح پڑھانا ہے۔ تو کہنے لگی، وہ مجھے ناراضگی سے کہنے لگی سارا سال آپ محفلیں کرتے ہیں، فنکشن اٹینڈ کرتے ہیں، آج تو آپ بیٹی بیٹے کا ہے، آج تو آپ گھر پہ ٹھہر گئے۔ تو کہنے لگے میں نے اس سے کہا کہ اللہ کی بندی اگر تو ناراض ہو جائے گی تو میں تجھے منت سماجت کر کے تو منا لوں گا، اگر میرا رب ناراض ہو گیا تو اس کو کون منائے گا؟ کیا بات، ماشاءاللہ، ایک اور میں بڑی بات صوفی صاحب، بہت بڑی بات بتائیے۔ ابھی 3 سال پہلے یعنی جنوری میں 7 جنوری کو میری وائف کا انتقال ہوا اور ہم نے 300 شادی رکھی۔ اب سب دوستوں کا یہ تھا کہ اس کو کینسل کرو، ٹھیک ہے، یعنی 4-5 دن کے بعد 6 دن کے بعد شادیاں تھیں، لیکن میں نے کہا نہیں۔ ایک میں اپنے اس میں 600 گھرانے کا 600 گھرانہ ہو گیا نا، کہ اپنے اس تھوڑے سے افسوس کے لیے جو مجھے افسوس ہے ایک اللہ کی طرف سے ہے، جب جانا ہے اس میں کوئی وہ نہیں ہے، ہم راضی ہیں، ہمارا بھی جانا ہے، بچوں کا بھی جانا ہے، بیوی کا بھی جانا ہے، سب کو جانا ہے۔ لیکن میں نے اس ٹائم پہ بھی آن کی ٹائم میں نے شادیاں کی۔ کیا بات، دیکھیں خوشی تھی گھر میں، تب بھی ان کے لیے یہ گھر میں جو کہ ایک غم کی کیفیت ہے، تب بھی آپ نے حضرت غوث پاک کا ایک بات میں بتاتا چلوں کہ ایک دفعہ آپ کا تقریر فرما رہے تھے تو کسی نے پیغام دیا کہ آپ کا جہاز ڈوب گیا ہے، تو آپ نے یوں کر کے کہا الحمدللہ۔ تھوڑی دیر بعد دوبارہ ایک آدمی آیا، انہوں نے کہا آپ کا جہاز جو ہے نا وہ تر گیا ہے، تو آپ نے یوں کر کے دیکھا، کہا الحمدللہ۔ تو جب خطبہ آپ نے ختم کیا تو پوچھا انہوں نے مریدین نے کہ حضرت آج ہمیں سمجھ نہیں آئی۔ انہوں نے کہا جہاز ڈوب گیا تھا، آپ نے کہا الحمدللہ۔ تو جب انہوں نے آگے خوشی کی خبر دی تو پھر بھی آپ نے کہا الحمدللہ، ہمیں سمجھ نہیں آئی۔ تو آپ نے فرمایا کہ جب انہوں نے آ کے غمی کی خبر دی تو میں نے اپنے دل کی طرف دھیان کیا کہ اس نقصان سے میرا دل خدا کی یاد سے غافل تو نہیں ہو گیا۔ ٹھیک ہے۔ اور جب انہوں نے خوشی کی خبر دی تو میں نے سوچا کہ یہ خبر خوشی سے یہ دل میرا خدا کی یاد سے غافل تو نہیں ہوگا۔ تو دونوں صورتوں میں نے دیکھا وہ متواتر خدا کی یاد میں تھا۔ تو میں اپنی خوش بختی سمجھتا ہوں کہ یہ حضرت غوث پاک کی سنت ادا ہوگی کہ غمی میں بھی میں نے خدا کو نہیں بولا اور خوشی میں بھی خدا کو نہیں بولا۔ بالکل صحیح، اور پیش نظر خدا کی ذات ہے، اور اسی لیے جو اہل اللہ ہوتے ہیں، اللہ والے جو ہوتے ہیں، اللہ والے ہوتے ہیں وہ جو اللہ سے دوستی کریں، دوستی میں تو پھر ماشاءاللہ بہت کچھ ہوتا ہے۔ اور ناظرین سب احباب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ان کا شکریہ بھی ادا کرتے ہیں پیار محبت کے ساتھ، اور ہمارے ساتھ ثنا خان رسول بڑا خوب ماشاءاللہ کلام پیش کرتے ہیں۔ منور مدنی صاحب آپ کلام پیش کیجیے۔ اس کا طیبہ نگر ٹھکانہ ہے، اس کا طیبہ نگر ٹھکانہ
اس کا طیبہ نگر ٹھکانہ ہے، جو بھی سرکار کا دیوانہ ہے، جو بھی سرکار کا دیوانہ ہے۔ ہم بھی منگتے ہیں آپ کے در کے، ہم بھی منگتے ہیں آپ کے در کے، اور ہم نے کہاں سے کھانا ہے، اور ہم نے کہاں سے کھانا ہے، اس کا طیبہ نگر ٹھکانہ ہے، جو بھی سرکار کا دیوانہ ہے۔ قبر کا عاشقوں کو ڈر کیسا، قبر کا عاشقوں کو ڈر کیسا، قبر میں مصطفیٰ نے آنا ہے، جو بھی سرکار کا دیوانہ ہے۔ آؤ باتیں حضور کی کر لیں، یہی بخشش کا ایک بہانہ ہے، یہی بخشش کا ایک بہانہ ہے۔ پاک زہرا علی حسین و حسن، سب سے اعلیٰ یہی گھرانہ ہے، سب سے اعلیٰ یہی گھرانہ ہے، اور اس تمنا پہ جی رہا ہوں میں، اس تمنا پہ جی رہا ہوں میں، ایک نہ ایک دن مدینے جانا ہے، ایک نہ ایک دن مدینے جانا ہے، اس کا طیبہ نگر ٹھکانہ ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ مدنی صاحب، بہت خوب آپ نے کلام پیش کیا۔ اس کلام میں بڑے حوالے ایسے ہیں کہ ہر حوالے کا اپنا ایک رنگ ہے، اور ماشاءاللہ قبر میں سرکار نے آنا ہے، اپنے پیارے جان سے بڑھ کر عزیز چھوڑ کر جا رہے ہوں گے، کملی والے وہاں آ رہے ہوں گے، اور وہ کیا خوبصورت منظر ہوگا۔ پھر آخر میں مدینہ طیبہ کی بات ہے، مجھ جیسے ایسے لوگ جو اب ایک بار بھی نہیں جا سکے، ان کے لیے بھی یہ خواہش ہے کہ وہ ایک بار مدینہ دیکھ لیں، اور ان جیسے ہیں جن کا ٹھکانہ مدینہ ہے، ہم جیسے ہیں جو ایک بار بھی نہ جا سکے مگر خواہش ہے کہ جائیں گے، سرکار بلائیں گے، ان کا ٹھکانہ ہے، وہاں کا فیض بانٹ رہے ہیں۔ جی علامہ صاحب پیغام دیجیے کہ بہت مختصر، تاکہ پھر ہم دعا کی جانب بڑھیں گے۔ پیغام عید کا دن، آقا علیہ السلام مسجد نبوی کی طرف رواں دواں، راستے میں یتیم بچہ، آقا علیہ السلام کی نظر پڑی، اکیلا بیٹھا ہے، پوچھا بیٹے سب خوش ہیں تم خوش کیوں نہیں؟ یا رسول اللہ یتیم ہوں۔ آقا علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو بھرا ہے، اور آقا علیہ السلام نے کہا آج سے تو یتیم نہیں، تیرا میں باپ محمد مصطفیٰ بن رہا ہوں، ماں عائشہ ہے، بہن فاطمہ ہے،
پھر اسی نسبت سے خدمت خلق، آقا اسلام مدینے کی دیوانی، اس کی ہمسائی سے شرط لگ گئی رسول خدا آئیں گے. وہ کہنے لگی رسول خدا اتنے آرام سے، ان کے بابا اتنا وقت ہے کہ تیرے کہنے پر آئیں گے. آقا علیہ السلام کی بارگاہ سجی ہے، دیوانی مدینہ آتی ہے، حضور علیہ السلام کے پاس آ کر کہتی ہے یا رسول اللہ میرے ساتھ چلیں. آقا علیہ السلام اس کے ساتھ گلیوں میں مدینے میں چلتے ہیں. تو یہ وہ تعلق ہے جو اللہ رسول نے، اور امت کو اس تعلق کو اپنانا پڑے گا. بالکل صحیح، اس تعلق کو اپنائیں گے تبھی بات بنے گی. ماشاءاللہ خوبصورت پیغام دیا. جی شیخ لیاقت صاحب پیغام آخر میں چند سیکنڈز میں. میری بس یہی گزارش ہے جی کہ مخیر حضرات اسی ایشو کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے ارد گرد کوئی بھی یتیم بے سہارا بچی اگر ہو تو اس کی شادی کے لیے جو کچھ بھی ہو سکے وہ ضرور کریں، تاکہ ہمارے معاشرے میں بے شمار بیٹھی ہوئی ایسی بچیاں جو کہ محض صرف وسائل نہ ہونے کی وجہ سے ان کا جو نا اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی سبب بنا دے. جی شیخ سجاد صاحب پیغام. میں تو یہ کہوں گا جی یہ جو سلسلہ بابا نے شروع کیا بابا جانی نے، اسے ہمیں اس طریقے سے اسٹرانگلی مطلب اس کی مدد کرنی چاہیے، ان کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے کہ یہ اس طریقے سے اور بڑھتا چلا جائے، اور ان کو اللہ تعالیٰ جزا دے کہ جو یہ کام کر رہے ہیں. سب کی دعائیں ان کے ساتھ. بالکل ٹھیک. اور صوفی صاحب فرمائیے گا کہ ماشاءاللہ جہاں پہ محافل میلاد کا سلسلہ ہے، محافل نعت کا سلسلہ ہے، اور شادیوں کا بھی اہتمام کرتے ہیں، اس کے علاوہ یہ بھی ہے کہ آپ کھانے کا اور راشن کا بھی اس بارے میں ناظرین کو بتائیے گا. جی ہم الحمدللہ 700 گھرانے کو ہر مہینے راشن دیتے ہیں. اس کے علاوہ 300-400 آدمی ڈیلی ہمارا ویلفیئر جو دفتر ہے وہاں پہ کھانا کھاتا ہے. روزانہ کام ہے. یہ آفس کے باہر آفس ہے جی جین مندر میں صوفی ویلفیئر سوسائٹی کا دفتر. اس سلسلے میں مجھے ایک بات یاد جی آپ فرمائیے کہ جو یہاں پہ ساری اچھائیاں ہوتی ہیں اس پہ ایک تنقید کا بھی پہلو نکلتا ہے کہ لوگ اس پہ بڑے فتوے دیتے ہیں، تنقید کرتے ہیں. مجھے بڑی اچھی طرح یاد ہے کہ تھوڑے عرصہ پہلے کہ ہمارے دفتر کے سامنے ایک مسجد ہے، وہاں پہ خطیب صاحب نے یہ فرمایا کہ یہ دیکھیں ہماری ناک کے نیچے کیا ہو رہا ہے. لوگوں کو بھیک دی جا رہی ہے، ان کی عزت نفس جو مجروح کیا جا رہا ہے. تو خیر بات آئی گئی ہوگی، مجھے بڑا شوق ہوا اس بات پہ. میں ان کے پاس گیا، میں میرا جا کے میں کہا جی آپ نے یہ فرمایا ہے، تو میں اس سے کلیریفیکیشن کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو بھیک نہیں ہے، ہم چٹائیوں پہ بٹھا کے کھانا بڑی عزت کے ساتھ ان کو دیتے ہیں. اور جس کو بھوک ہے جو نہیں کھا سکتا وہی کھائے گا نا. جو چیز میں نے ان کو مزید گئی، میں نے کہا اس ہمارے دفتر کے پاس ایک مزدوروں کا اڈا ہے. صحیح ہے. وہ مزدور جن کو 12-1 بجے تک مزدوری نہیں ملتی وہ بڑے پریشان ہوتے ہیں. کوئی کامن سینس بھی ہوتی ہے لیکن لوگ اتنا آگے چلے جاتے ہیں، وہ پھر سوچتے ہیں کہ چلو دوپہر کا کھانا تو یہاں سے کھائیں، کچھ تو بچ گیا. صحیح ہے. تو میں نے کہا اب بتائیں کہ یہ کیا ہے اس میں خوبصورت بات ہوگی. کہ یہ آپ نے جو جذبہ دیکھا ہے بڑا اچھا ہے. مجھے چلو وہ مان کے، یہ بہت بڑی بات ہے کہ علامہ صاحب مان کے، چونکہ علامہ مان جائیں تو اس سے بڑی بات نہیں ہو سکتی. بہت شکریہ سب احباب کا. صوفی صاحب آخر میں دعا فرمائیے گا سب کے لیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم وصلو علیہ. یا اللہ کے لیے بھی دعا جو برے والا والے ہیں، باقی سب کے لیے میرے جی. یا اللہ پاک امت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بخشنا، امت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اصلاح فرمانا، امت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی کشادگی فرمانا. یا اللہ پاک اس معاملات میں، شادیوں میں، راشن میں، امریکہ، پاکستان، مدینہ شریف جہاں سے لوگوں نے خدمت کی ہے، در میں دگنے سوکھنے خدمت کی، سب کا بھلا فرما، سب کے جان مال اولاد رزق میں برکت عطا فرما. یا اللہ پاک جو ناظرین ابھی دیکھ رہے ہیں سب کا دین اور دنیا بہتر فرما، سب کو مدینہ طیبہ کی حاضری نصیب فرما. جو مشکلوں میں ہیں ان کی مشکلیں آسان فرما. ہمارے برے والا بٹی صاحب ہیں، یا اللہ پاک ان کی بھی مشکل آسان فرما. یا اللہ جتنے ناظرین ہیں کو نور کے، میں آج پہلے بھی کرتا ہوں، آج پھر وعدہ کر کے 3 دن کے بعد مدینہ شریف جانا ہے. تمام ناظرین کے لیے ہمیشہ سرکار کی بارگاہ میں سلام عرض کرتا رہتا ہوں اور دعا کرتا رہتا ہوں. اللہ پاک کو نور ٹیلی ویژن کے ناظرین کا دین اور دنیا بہتر فرمائے، ایمان سلامتی دے اور سب کو مدینہ طیبہ کی حاضری نصیب فرمائے. آپ بڑے خوش وقت ہیں کہ آپ کوہ نور ٹیلی ویژن دیکھتے ہیں اور آپ کا پیغام جو ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جاتا ہے.
اور میرے لیے ایک دفعہ درود شریف پڑھ کے دعا ضرور کر دینا، وہی درود شریف میں آپ کا سرکار کی بارگاہ میں عرض کر دوں گا۔ ناظرین کا دین اور دنیا بہتر فرمانا، کوہ نور ٹیلی ویژن اور اس کی ٹیم کا دین اور دنیا بہتر فرمانا، جس قدر انہوں نے ہمارے شانہ بشانہ شادیوں میں ساتھ چلے ہیں، یہ کیمرہ مین، یہ دوسرے جتنے بھی دوست احباب، پروڈیوسر وغیرہ، طاہر صاحب، محمود صاحب اور جنید صاحب، جنہوں نے بھی تعاون کیا ہے، اللہ پاک ان کا دین اور دنیا بہتر فرمائے اور ان کو تندرستیاں عطا فرمائے اور ان کو سلامت رکھے۔ ناظرین، اللہ پاک آپ کا بھی دین اور دنیا بہتر فرمائے، اگر کوئی بیمار ہے شفائے کاملہ اجر نصیب فرمائے، اگر بے روزگار ہے روزی نصیب فرمائے، تنگ دست ہے تنگی دور فرمائے، یا اللہ پاک بے اولاد نرینہ عطا فرمائے۔ یا اللہ پاک جو بھی دوست دعاؤں کے لیے کہتے ہیں سب کی نیک تمنا، نیک خواہشات، نیک حاجات پوری فرما۔ یا اللہ پاک جو ناظرین بیٹھے ہیں میرے تک اپنا ان کا پیغام نہیں پہنچتا، تم تو جانتا ہے، جو ان کے دلوں میں دعائیں ہیں یا اللہ پوری فرما دیں۔ یا خفی لطف ادرکنی بلطفک الخفی رب انی مغلوبا فانتصر اللہم استرنی بسترک الجمیل۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا ارحم الراحمین ارحمنا۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب المیزان وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ بہت شکریہ سب کا، دیجیے اجازت اس اپنے پن کے ساتھ کہ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔